प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह आपको 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत चला आए उसकी बंदगी करें, उसकी तारीफ करें और उसी के नाम की बड़ाई करें और उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। और गाते हुए उसके गुण गाते हुए उसकी तारीफ करते हुए अपने खुदा की तारीफ में तमजीद में आगे बढ़ते हुए कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। खुदा आज अपनी कुदरत को जारी कर अपने कलाम के वसीला से। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। पाक कर, अपने खून से पाक कर। पाक कर, अपने खून से पाक कर। मुझसे बोल भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। आज खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर। जितने लोग, जितने खानदान, जितने घराने मेरी कलीसिया के एक खानदान के फर्द पर जो सोए हैं, जागे हैं, तेरी इबादत में है खुदावंद। और खुदावंद मेरे इर्द गिर्द खुदावंद कलीसिया के इर्द गिर्द खुदावंद खानदानों में आज अपनी कुदरत को जाहिर कर, सुपर नेचुरल पावर को जारी कर। हालेलुया। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा।
صاف کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی آج مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی آج کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری خداوند آپ کو اپنی قدرت دکھائے، جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ جس کا دل نے یقین کیا، خداوند آج صبح تیرے لیے وہ کر دکھائے۔ ہیلیلویا۔ دل بدل، خیال بدل، میری راہوں کو راست کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی آج کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ آئے ایک بار کہیے، دل بدل، خیال بدل، میری راہوں کو راست کر۔ ونڈرفل پریز۔ دل بدل، خیال بدل، میری راہوں کو راست کر، راست کر، راست کر، میری راہوں کو راست کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی آج کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ آئے خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند اپنے کلام کو نازل کر کر شفا دیتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور الہ بھید اور مکاشفہ جو ہے وہ کھولتا ہے۔ آئے تلاوت خداوندی کریں انجیل مقدس میں سے۔ آج ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی
49ویں آیت تک ہم نے دیکھا تھا، 49 تک، 15ویں باب کی 49 تک دیکھا تھا۔ آج ہم اس کی 50ویں آیت سے دیکھیں گے، 50ویں آیت سے 58ویں آیت تک کر لیتے ہیں۔ پہلا کرنتیوں اس کا 15واں باب اس کی 50ویں آیت سے لے کر 58 آیت تک۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقبہ ہوگی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے بھائیو، عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ آج صبح ایک بار پھر آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں ان سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ حاتم عاشق کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ساتھی حارث راجپوت کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، کہاں ہیں بھائی اتنے مہینے سے؟ اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ علیشا باجی رخسانہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جاوید نسیم کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور بہن سارا بھائی شفیق کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں، اور آج ہم خداوند کے کلام میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے یہ 8واں باب لمبا باب تھا، آج کمپلیٹ ہو جائے گا، 15واں باب آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 8 آیات ہم نے ابھی اس کی پڑھی ہیں، تقریباً 9 آیات، تو آج خداوند کے فضل سے اسے چاہیے کہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم 16ویں باب میں جائیں گے اور کرنتھیوں کا خط جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ میں نے بتایا کہ بائبل مقدس میں چونکہ ہم بائبل مقدس کے ہر ایک کتاب کو، ہر ایک باب کو، ہر ایک آیت میں سے گزر رہے ہیں، تو یہ اس کے دیے ہوئے فضل سے ممکن ہے، اس لیے اس کی تازگی، اس کی روشنی، اس کا فضل، اس کا جلال ہمیں چھوتا ہے۔ تو آپ کو اس بائبل مقدس کے اس راستوں میں مختلف طرح کا سفر آپ کو جو ہے وہ گزرے گا، جس میں سمندر، پانی، اونچی نیچی پہاڑ اور ہر طرح کا تجربہ آپ کو ہوگا، اور اس طریقے سے خدا آپ کو تعلیم یافتہ کرے گا۔ آئیں ہم یاد یہ بھی رکھیے کہ کتاب مقدس کو کمپلیٹ کرنا ہمارا گول نہیں ہے، بلکہ خداوند میں مسرور ہونا، اس کی میٹھی سندر باتوں سے مسرور ہونا، اس کے کلام کی قدرت کی تازگی کے ساتھ جڑے رہنا، اس کی رفاقت میں زندگی کا یہ سفر کا آغاز ہر صبح اس کے سندر میٹھے مکاشفہ کے وسیلے سنا، اس کے چرنوں میں اس کی آواز سے دل روحیں تازہ دم ہو جائے اور ہمارے اندر ایک عجیب روشنی اور تازگی آ جائے۔ ہیلیلویا۔ آئیں ہم دیکھیں گے 50ویں آیت۔ تو 50ویں آیت میں لکھا ہے، اب گوشت اور جو ہے وہ
پڑھ دیجئے 85 آیت. گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتا، یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، سو گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. یہ بڑی زبردست آیت ہے. سو پولس اس تبدیلی کا بیان کرتا ہے کہ جو مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ایمانداروں کے جسموں میں ہوگی، کیا تبدیلی ہوگی، یہ آج ہم نے دیکھنا تھا. اور اس میں زندہ اور مردہ سب ایماندار شامل ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی، جو زندہ ایماندار ہوں گے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو جو مر جائیں گے وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہے وہ اپنے بیان میں تحمید میں یوں کہتا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتا. گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. کیا مطلب اس کا گوشت اور خون کا؟ 85 آیت میں 15ویں باب کی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موجودہ جسم، یہ جو ہمارا جسم ہے موجودہ جو آدم سے ہمیں ملا ہے، تو خدا کی بادشاہی کے لائق اور موضوع نہیں ہے. اے والا جسم نہیں، نہ اے دفنان دے قابل ہے. یہ دیکھیں کوئی بھی بیج ہے وہ صرف کس کے قابل ہوتا ہے؟ دفنانے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے. تو یہ موضوع نہیں ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے، کیونکہ لکھا ہے گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتا. کیونکہ خدا کی بادشاہی یعنی ہمارا آسمانی وطن ابدی ہے، تے اے بدن ختم ہونے والا ہے. یہ جھریاں نے، یہ بیماریاں نے، یہ داغ نے، یہ کمزوریاں نے. یہ خون ہے اس کے اندر، اور گوشت ایسا گوشت ہے جو گلنے والا ہے، سڑنے والا ہے، ہاں بدبو مارنے والا ہے، سایہ ہونے والا ہے. اس لیے کیونکہ ہم آسمانی بادشاہی کے وطن کے وارث ہیں، اور آسمانی بادشاہی ابدی ہے. Never dead there, nothing, no. We will alive to always, everlasting life we have there. تو یہ بھی سچ ہے کہ فنا بقا کی وارث نہیں ہو سکتی. ایہو لکھے کہ فنا بقا کی وارث نہیں ہو سکتی. اب یہ بدن جو ہے یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والا بدن ہے، تو وہ بقا کی وارث نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند ہمیں ابدیت میں شامل کرے اور اے والا بدن جڑا نہ لے لے؟ تو نہیں ہو سکتا. سو دوسرے لفظوں میں ہمارے موجودہ بدن میں کیا ہے؟ بیماری ہے، یہ گلنے سڑنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ زوال کے تابع ہے، اور اس لیے اس کی کیفیت یا حالت کے لیے موضوع نہیں ہے جس میں گلنا سڑنا اور زوال ہے. اور مجھے اور آپ کو اس جگہ پر جانا ہے جہاں پر گلنا سڑنا زوال ہے ہی نہیں ہے، جبکہ میرے اور آپ کا بدن کیا ہے؟ یہ گلنے سڑنے والا، جھریوں داغ والا، کمزوری والا ہے. اسی لیے اس حقیقت سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ ذرا سنیے کہ مسیح کی آمد پر زندہ ایماندار کے جسم کس طرح آسمانی زندگی کے لیے موضوع بنائے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں جو مر گئے وہ تو دفن کر دیے گئے اور خداوند یسوع مسیح ان کو جلائے گا، لیکن جو زندہ ہے وہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو کوئی زبردست ہی بات ہے کہ کیونکہ بائبل میں اس سے پہلے یہ بات نہیں ہمیں نظر آتی. ذرا پڑھ دیجئے 51ویں آیت جلدی سے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا اے بھید دی گل ہے، اے راز ہے، یہ مکاشفہ، اس کو دائرہ لگا لیجئے. دیٹ از a revelation. تو کیا ہے؟ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. ہاں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اے کیسی گل ہے، ہم سوئیں گے نہیں یعنی مریں گے نہیں، لیکن ہم بدل جائیں گے. اب یہاں پر ان ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جب یسوع مسیح نے آنا ہے اور وہ مرے نہیں ہوں گے، وہ زندہ ہوں گے، تو ان کے بدنوں کا کیا ہوگا؟ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. بھید ایسی سچائی کو کہتے ہیں جو پہلے معلوم نہ ہو. راز، ریولیشن ایسی سچائی کو کہتے ہیں جو پہلے معلوم نہ ہو، لیکن اب خدا اسے اپنے رسولوں کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. کیسے ظاہر کرتا ہے؟ لکھا ہے ہم سب تو نہیں سوئیں گے، یعنی سارے ایمانداروں کو موت کا تجربہ نہیں ہوگا، اور مسیح کی دوسری آمد پر یعنی ایماندار جو زندہ ہوں گے مگر ہم مر گئے ہوں یا ابھی زندہ ہوں، سب کے سب بدل جائیں گے، بدل جائیں گے، بدل جائیں گے. ہمارا بدن جلالی بدن میں بدل جائے گا. ہیلیلویا. قیامت کی حقیقت
کوئی بھید نہیں ہے. کیسے قیامت کسے کہتے ہیں؟ جی اٹھنے کی حقیقت. اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو مردے تو زندہ ہوئے ہیں اور مسیح نے بھی مردہ زندہ کیے ہیں. تو یہ بات تو چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو جلالی اٹھنے کی بات ہے وہ پلوٹوں میں سے ایک ہی جلالی اٹھا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. ہلیلویا. ایک ہی ہے جو اپنی قدرت سے اٹھا ہے، پہلا پھل. اس کے بعد لکھا ہے اس کے لوگ ایسے اٹھیں گے. کیسے؟ جلالی بدن میں. ہلیلویا. اور پھر جو زندہ ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے. کس میں؟ جلالی بدن میں. ہلیلویا. فنا کے بدن میں نہیں، بقا کے بدن میں. کمزوری کے بدن میں نہیں، قوت کے بدن میں. ہلیلویا. نفسانی بدن میں نہیں، روحانی بدن میں. ہلیلویا. تو یہ بھید نہیں ہے کہ قیامت تو پیچھے بھی ہوتی آئی ہے، کیونکہ اس کا بیان پرانے عہد نامے میں ہوا ہے، مردے زندہ ہوئے ہیں. لیکن یہ حقیقت پہلے کبھی نہیں بتائی گئی کہ سب تو نہیں مریں گے. لکھے تھے سب تو نہیں مریں گے، سب تو نہیں سوئیں گے. اور یہ بھی کہ خداوند کی دوسری آمد پر زندہ مقدسین بدل جائیں گے. ہلیلویا. جو قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ بھی بدل جائیں گے. ان کا بدن جو ہے وہ جلالی بدن میں بدل جائے گا، زندگی والے بدن میں بدل جائے گا. اور جو زندہ ہوں گے، بائبل کہتی ہے دو باتیں یہاں پر بھید، راز، ریولیشن ہے کہ ایسے ایماندار جب یسوع مسیح آئے گا جو اب تک جنہوں نے موت نہیں دیکھی ہوگی، اب وہ زندہ ہی ہوں گے. تو پہلے تو جو مردہ انہوں نے جگایا جائے گا، اور جو نہیں سوئے وہ ہم سب جو ہیں وہ بدل جائیں گے. ہلیلویا. جلالی بدن میں. سو آئیں 52ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. کیا یہ لکھا ہے؟ 52ویں. ایک دم میں اور یہ ایک دم میں. ہلیلویا. ایک پل میں. ہلیلویا. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ایسا ہوگا. اچھا، میں نا کسی خلائی شخص کو آسمان زمین سے بہت اوپر، میرا خیال ہے نئی 21 لاکھ 1,20,000 کی بلندی پر سے پھینکا گیا، اور وہ 4 منٹ 5 سیکنڈ کے اندر زمین پر آ گیا. اور اس کو وہ سارے انتظام دیے گئے تھے جس سے اس کو آکسیجن کی کمی نہ ہو. 4 منٹ 5 سیکنڈ کے اندر آ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر جو لکھی ہے نا تبدیلی، عہدے تو بھی زیادہ فاسٹ ہوگی. لکھا ہے ایک دم، ایک پل. بس ایک پل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جھپکی ہو سکتا ہے. شاید ایک جھپکی میں بھی دور. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. تو آئے انڈر لائن کریں، پچھلا نرسنگا کیا ہے؟ پچھلے نرسنگے کا مطلب ہے دنیا کا خاتمہ نہیں. پچھلے نرسنگے کا مطلب دنیا کا خاتمہ نہیں. نہ اس سے مراد پچھلا نرسنگا جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے خدا وہ نرسنگا ہے جو اس وقت پھونکا جائے گا جب مسیح ہوا میں آئے گا، تاکہ اپنے مقدسین کو، اس پر ایمان رکھنے والے کو، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کی بادشاہی، اس کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کی کلیسیا، اس کی رفاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں وقت کو ترجیح دیتے ہیں، دعا کو ترجیح دیتے ہیں، جو شاگرد بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، جو روحیں جیتنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو یسوع کی آمد کو سر اٹھا کر دن رات انتظار کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا دیکھ وہ جلد آنے والا ہے. اور یہ جلد آنے والی بات ہمیں تحریک دیتی ہے انجیل سنانے کی، معاف کرنے کی، پیار کرنے کی، وقت میں ضروری کام کرنے کی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. کیا لکھا ہے؟ جب مسیح ہوا میں آئے گا تو اپنے مقدسین کو اپنے ساتھ لے جائے گا. کہاں لکھا ہے؟ پہلا تھسلنیکیوں 4:16. جب نرسنگا بھوکا جائے گا 4:16 تو مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. پہلا تھسلنیکیوں 4:16 آیت. جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. یہ اس جگہ پر لکھا ہے، ہم بدل جائیں گے. جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے.
کیسا زبردست اور شاندار لمحہ ہوگا، اور اس وقت زمین اور سمندر ان سب کی خاک واپسی دے گا جو صدیوں سے مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مر گئے ہیں۔ انسانی ذہن اس واقعہ کی وسعت اور بڑائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے، لیکن فروتن ایماندار اسے ایمان کے ساتھ قبول کر کے مان سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ میں بتا رہا تھا کہ جو نائن شہر کا بیوہ کا بیٹا ہے، یہ تقریباً 40 دن کا مردہ تھا۔ اسی انہوں نے 4 دن دے مردے تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ 9 شہر کی بیوہ کا جو بیٹا تھا وہ 40 دن کا مردہ تھا۔ کیسے؟ جب وہ مرا تو وہ ایک فوجی تھا، تو اور اس کو سلوٹ پیش کرنا تھا، اس کو سلامی دیتے ہوئے جو ہے دفن کرنا تھا۔ تو اب جو ہے جب وہ مرا تو اس کی اس ساری مصروفیات میں جو اس کے جرنیلز نے جو انہوں نے آنا تھا اس میں دیر تھی، تو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کی آئیز جو ہے اس کی بول سے نکال دی گئی، گردے اس کے نکال دیے گئے، اور اس کو ایک اس ڈمی کو جو ہے نا سجا دیا گیا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو۔ تو اس کے گردے، اس کا دل، اس کی آنکھیں جو ہے وہ باڈی آرگنز نکال کر ایک جار میں رکھ دیے گئے تھے۔ اور پھر جب 40 دن ہوئے تو اس کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک سلامی کے ساتھ اس کی ماں کو بھی رونا منع تھا اور وہ جا رہے تھے، اور چونکہ وہ ایک فخر کے ساتھ اسے دفنایا جانا تھا، اور اس طرف سے یسوع آ رہا تھا۔ اور جب یسوع آیا تو پتہ ہے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اس 40 دن کے، بائبل بتاتی ہے کہ وہ 9 شہر کا بیوہ، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ 40 دن کے بعد اس کو چونکہ تدفین کیا جا رہا کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو اس وقت یسوع مسیح نے اس جوان سے کہا، اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، باڈی آرگنز جو ہے وہ اس کے الگ، اس کے کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور وہ کیا ہوا؟ زندہ ہو گیا۔ تو میں یہ بات کسی کو بتا رہا تھا کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے، تو وہ حیران ہو رہا تھا، کہہ رہے سی اچھا 40 دن تو مردہ سی۔ میں کہتے ہیں میں ایک گل دساں، 40 دن تے بڑے تھوڑے نے۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان سے آئے گا، ہزاروں سال مردے جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ تو وہ اس نے جب یہ حوالہ پڑھا تو اس کی اکا کھل گئی، انہیں کہا بھائی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے سمندروں سے جو ہے وہ مردے غیر فانی حالت میں، اور سمندروں سے صدیوں سے جو ہے وہ جہاں کہیں پر بھی جو ہے وہ ہوں گے، ان کو کیا کر لیے جائیں گے؟ اکٹھا کر لیا جائے گا اور ایک جلالی بدن میں بدل دیا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ قبروں سے نکال لیا جائے گا، ہزاروں سال مردے، اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ 40 دن تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہاں پر تو ہزاروں دن کے مردے کیا ہوں گے؟ زندہ کر دیے جائیں گے۔ آئیں 53ویں آیت ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے 53ویں آیت میں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے۔ ہائے ہائے ہائے، ضرور ہے یہ فانی جسم بقا کا کیا پہنے؟ جامہ پہنے۔ یہ ضرور ہے، اٹ از مسٹ، کہ ہمارا جو یہ ختم ہونے والا بدن ہے، یہ مرنے والا جو جسم ہے، یہ حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ ایہو ہی لکھے ہے نا، فانی بدن اور مرنے والا جسم کیا کرے؟ بقا کا جامہ پہنے اور حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ یسوع صرف اب زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ جلالی زندہ کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اچھا میں ایک اور بھی بات بتاؤں، میری 15ویں باب پڑھنے سے میری زندگی میں یسوع مسیح کے مردوں کو زندہ کرنے میں ایک اور بات کا اضافہ ہوا ہے۔ اب جتنے پرانے نئے عہد نامے میں زندہ ہوئے وہ جسم میں مرے تھے اور جسم میں زندہ کیے گئے، اس لیے وہ پھر مر گئے۔ لیکن اب جو ہے یسوع مسیح، میں نے آپ سے کہا کہ پہلا پھل ہوا مردوں میں سے جی اٹھنے والے، اور وہ جلالی بدن میں ہوا۔ ہیلیلویا۔ جس کے ہڈی بھی اور گوشت بھی تھے لیکن وہ جلالی تھے۔ ہیلیلویا۔ اور پھر یسوع نے کہا اب میں مرنے کا نہیں، اب موت فتح کا لقمہ ہو گئی اور میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب جو مسیحی زندہ کیے جائیں گے وہ اب مرنے کے لیے نہیں زندہ کیے جائیں گے، اب فانی جسم میں زندہ نہیں کیے جائیں گے، اب وہ جو ہے مرنے والے جسم میں زندہ نہیں کیے جائیں گے، جلالی بدن میں زندہ کیے جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ یہ آیت مسیح کی آمد کے موقع پر ایمانداروں کے 2 طبقوں کا بیان کرتی ہے۔ یہ فانی جسم سے کیا مراد ہے؟
فانی جسم سے مراد ان کے جسم ہے جو خاک میں مل چکے ہیں، مٹی میں، ان کو کیا کرے گا؟ خداوند زندہ کرے گا۔ وہ بقا کا جامہ پہنیں گے، ہیلیلویا۔ مردوں کو زندہ کرے گا یسوع، جو خاک کے ساتھ خاک ہو گئے ہیں ان کو خداوند بقا کا جامہ پہنائے گا۔ دوسری طرف یہ مرنے والا جسم، ابھی تک مرا نہیں ہے، یسوع آ گیا، اور یہ مرنے والا جسم جس نے مر جانا تھا، ان کا بیان ہے جو ابھی تک جسم میں زندہ ہوں گے۔ یسوع آئے گا اور ابھی تک زندہ ہوں گے تو وہ مرنے والے جسم میں، لیکن بائبل کہتی ہے مگر موت کے تابع وہ جو بدن ہوگا، یہ جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے گا، ہیلیلویا۔ دو طرح کے ایماندار ہیں، اوپر لکھا ہے یہ فانی جسم جو خاک کے ساتھ خاک ہو گیا، مردہ جسم، مردے جو دفنائے گئے ہیں، اور وہ مردے جو سمندروں اور جہاں کہیں پر بھی ہیں خداوند انہیں کیا کر لے گا؟ لے لے گا، اور کیا دے گا؟ بقا کا جامہ پہنائے گا ان کے۔ اور جو مرنے والا جسم ہے، جس میں جو موت کے تابع جسم ہے، جب یسوع آئے گا زندہ ہوگا، موت کے تابع جسم میں ہوں گے، تو وہاں لکھا ہے وہ حیات ابدی کا جامہ پہنے گا۔ 54ویں آیت، جب مسیح میں کیا لکھا ہے؟ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا، چکے گا، ہاں، اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ فتح کا لقمہ ہوگی، لقمہ کہتے ہیں نوالے کو۔ موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ کدو پوری ہوئے گی یہ گل؟ جب جو ایماندار زندہ ہوں گے، وہ مرن گے ہی نہیں، اور خدا ان کے مرنے والے جسم کو حیات ابدی کا جامہ پہنا دے گا۔ تو انہوں نے تو موت ویکھی نہیں، تو پھر پتہ کہ یہ حوالہ پورا ہوگا، یسایہ 25ویں باب کی 8ویں آیت، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میرے اور آپ کے لیے یسوع پاپوں اور گناہوں کے لیے مرا ہے۔ یسوع مسیح مرنے کا نہیں، اور وہ تیسرے روز اس لیے کہہ کر جی اٹھا کہ موت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، صرف وہ میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے گناہ کا ڈنگ اس نے سہا ہے، وہ ڈنگ اسے لگا ہے، اور موت کا ڈنگ اسے لگا ہے، وہ زہر اس نے اپنے بدن پر لے لیا تھا، لیکن موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں، اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا جلالی بدن کے ساتھ۔ اب میں اور آپ بھی ویسے ہی جلائے جائیں گے۔ ایسی قدرت کے سامنے فتح موت کا لقمہ ہو گئی۔ یسایہ 25:8 میں، واہ کیا شوکت اور حشمت ہے کہ ایسی قدرت کے سامنے موت، قبر اور گلنے سڑنے کیا حقیقت رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا مشکل ہے۔ آپ کہتے ہیں 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا مشکل ہے۔ پھر میں نے ہسٹوریکلی بتایا کہ وہ 40 دن کا مردہ تھا، نائن شہر کی بیوہ کا۔ آپ اور سرپرائز ہوتے ہیں، یہاں تو لاکھوں لاکھ جسم جو ہزاروں سال سے مٹی میں پڑے مٹی ہو گئے، جن کو پھپھوندی لگ رہی ہے، وہ پلک جھپکنے میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہیلیلویا، ربا رکا شدا ربا ہدا ربا رکا شاندا ربا، اور بقا اور ابدی جلال ان کا ہوگا، اور یہ سب کچھ مبارک ہستی خداوند یسوع مسیح کی ایک پکار سے ہوگا۔ ہیلیلویا، ایک پکارنا۔ مردے خیر فانی حالت میں بقا کا جامہ پہنے ہوئے نکل آئیں گے۔ 55ویں آیت، یہ آیت ایک طنز یا گیت ہو سکتا ہے، پڑھیے اے گیت میں جو ایماندار گاتے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، پڑھیے، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ منو تو لگتا ہے لڈیاں پاندے نچدے ہوئے گان گے، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ وہ لوگ جو زندہ ہوں گے، اور جب یسوع آئے گا اور مرنے والے جسم کو جب وہ حیات ابدی دے گا، تو پھر تو گاندے ہونے گے نا نچ نچ کے۔ اصل میں بتا رہا تھا پچھلے دنوں، گیت ہے ہی وہ جب خدا کی قدرت تمہیں چھو دے اور تم گانے لگو، تو سارے ہی گان لگ دیں گے، سارے ایک نوا گیت گاندے ہوں گے۔ کی گاندے ہوں گے؟ ذرا بیٹا رفایا پڑھنا، کیا گاتے ہوں گے؟
आए हाय मजाक उड़ाते होंगे, गीत गाते होंगे, तंज करते होंगे मौत पर कि मौत का डंग जाता रहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। सो वो आलम अरवा का भी मजाक उड़ाते होंगे जिथे मुर्दे जाकर, क्योंकि ये आलम अरवा का मुंह ही नहीं देखेंगे, ये मौत का मुंह नहीं देखेंगे, और फिर ये गाते होंगे। और वो पता है वो खुश नसीब कौन हो सकता है? वो मैं और आप भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है जिसको पढ़ते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। जिस पैगाम से मैं बचाऊं, जो पैगाम मैंने जिंदगी में अपनी पहली बार खड़े होकर पब्लिकली जो है लोगों को सुनाया था, वो पैगाम है यीशु मसीह की आमद। हालेलुया। यीशु मसीह की आमद जो है, यीशु मसीह की आमद क्या करेगी? ऐसा करेगी कि मौत का कुछ खौफ नहीं होगा। तो क्या लिखा है? देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो अगर वो अभी आ जाए तो मेरे और आपके ईमानदारों के बदन अभी जो है वो जलाली हो जाएंगे। और हो सकता है वो गीत असी गाइए, ए वाला गीत मौत का, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही है, मौत देख तू तेरा डंग जाता रहा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। तो वो कोई भी ईमानदार हो सकता है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। हमारे गुनाह माफ हो चुके होंगे और आलम अरवा का हम पर कोई इख्तियार होगा, और खुदा के हुजूर खड़े होंगे जो उनको अपने अजीज बेटे में कबूल करता है। वो मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे, वो जिंदा भी बदल जाएंगे, वो मुर्दा भी बदल जाएंगे और जिंदा भी। अच्छा, वो जिंदा होंगे और जलाली बदन में होंगे, और जो जिंदा होंगे उन पर मौत फतह का लुकमा बन जाएगी और उनके बदन जो है जलाली कर दिए जाएंगे। 56वीं आयत अगर पढ़िए, गुनाह, मौत का डंग गुनाह है। हाँ, मौत का डंग गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत है। और गुनाह का जोर शरीयत है। अब देखिए, अगर गुनाह ना होता तो किसी के लिए भी मौत का डंग ना होता। अंडरलाइन कर दे, गुनाह को, अगर गुनाह ना होता तो मौत ना होती, मौत का डंग ना होता। सो वो गुनाह जिनका इकरार नहीं किया जाता, जिनकी माफी नहीं होती, उनका एहसास और शऊर इंसान को से खौफ उसका इंसान को वो खौफ सदा रखता है। अगर हमें मालूम हो कि हमारे गुनाह माफ हो गए, आए हाय, तो हम पूरे एतमाद के साथ मौत का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जमीन पर गुनाह का बोझ है तो मौत बेहद खौफनाक नजर आएगी, क्योंकि ये मौत अबदी सजा का आगाज है। अब गुनाह का जोर शरीयत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी शरीयत गुनाहगार को मुलजिम ठहराती है। जितने भी खुदा के पाक अहकाम को मानने से कासिर रहे हैं, शरीयत उनके बुरे हशर का ऐलान करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा सुन लीजिए, क्या खूब कहा है किसी ने, अगर गुनाह ना होता तो मौत भी ना होती, अगर गुनाह ना होता तो मौत भी ना होती, और अगर शरीयत ना होती तो गुनाह की सजा का हुक्म भी ना होता। सो मौत का तख्त दो बुनियादों पर कायम है, गुनाह जो सजा का तकाजा करता है, और शरीयत जो सजा का फतवा देती है। चुनाचा छुड़ाने वाले के काम ने इन्हीं दो कुवतों पर हाथ डाला है। खुदावन ने सानू गुनाह तो भी आजाद किया अपना कफारा दे के, और शरीयत से भी आजाद किया। आए 57वीं आयत देखे, और 58वीं आयत आखिरी आयत है जी। 57वीं आयत पढ़िए, क्या है? मगर खुदा का शुक्र है। है, सारे बोलो मगर खुदावंद का शुक्र है, मगर खुदा का शुक्र है। जरा मुंह से कहिए, खुदावंद का शुक्र है, मगर खुदा का शुक्र है। उन्हें मौत ते भी फतह पाइए, उन्हें शरीयत ते भी फतह पाइए। आए जरा देखिए, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से, उसके कफारे के वसीला से, उसके जान देने, उसने मौत का डंग, उसने गुनाह का डंग मौत अपनी जिंदगी में ली। क्या वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। हमें क्या हासिल होती है? फतह। और अच्छा, हाँ, फतह हासिल होती है। तो मौत का डंग टूट गया, अब हमें फतह हासिल हुई। उन मुर्दों, उन जिंदा ईमानदारों को मौत के ऊपर फतह हासिल हुई, और हमें मौत के ऊपर, अगर हम मर जाते हैं तो भी हमें मौत के ऊपर फतह हासिल हुई, क्योंकि हमें अबदी हयात के लिए जिंदा किया जाएगा। तो डंग टूटकर उस शख्स के गोश्त ही में ये हकीकत आम लोग भी जानते हैं कि जब बाज कीड़े मकोड़े किसी को डंग मारते हैं तो डंग
टूट कर उस शख्स के गोश में ही फंसा रह जाता है। इस तरह अपने डंग से महरूम होकर वो मर जाते हैं। सो नहायत सही मायनियों में मौत ने सलीब पर खुदावंद यीशु को डंग मारकर खुद को मार डाला। उन्हें ऐसी शख्सियत ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। वाहिद मौत अगर मरी है किसी को मारने के लिए तो वो यीशु मसीह है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ लिए गई थी पर आप पे ही मार गई। हालेलुया। क्योंकि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और अब जहां तक ईमानदार का ताल्लुक है, दहशत का ये बादशाह यानी मौत तमाम दहशत से बिल्कुल महरूम हो चुका है। आए आखिरी आयत पढ़े और दुआ करेंगे जी। बस ए मेरे अजीजों भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। आमीन। क़यामत का चैप्टर क्लोज हो गया और पौलुस क़यामत की रोशनी में, जी उठने की रोशनी में अपील करता है, दरख्वास्त करता है। क्या करो? कहता है क़यामत के यकीन और इस हकीकत को पेश नज़र कि मसीह पर ईमान बेफायदा नहीं। चर्च, यीशु पर ईमान लाना मौत पर फतह है, जलाली बदन की उम्मीद है, जी उठने की उम्मीद है, अब्दियत की उम्मीद है, बका की उम्मीद है। तो रसूल नसीहत करता है, ऐ मेरे अजीज भाइयों, माय बिलीवर्स ब्रदर, साबित कदम रहो एक, और कायम रहो दो, खुदा के काम में हमेशा अफसाइश करते रहो तीन, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। आए 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 हम जो असी है जरा मैं खज्जल खवार होना और दिन रात उसकी बादशाही में लगे हुए इसी बात के लिए कि जो शख्स यीशु पर ईमान लाएगा सिर्फ वही जिंदगी पाएगा। आज नहीं तो कल ये बात साबित हो जाएगी। हम रहे या ना रहे ये बात हक रहेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, इब्तिदा इंतहा वो है, अव्वल और आखिर वो है। वो आएगा, मुर्दे खैर फानी हालत से बदल कर अब्दी हयात का जामा पहनेंगे, और जो मर गए हैं पहले वो जिंदा कर दिए जाएंगे, वो और जो जिंदा होंगे वो जलाली बदन में बदल जाएंगे। क़यामत यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा जलाली बदन के साथ, हम भी जी उठेंगे। ये बात भाइयों साबित कदम रहे, कायम रहें, खुदावन के काम में साजिश करते रहे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि क़यामत की हकीकत सब कुछ बदल डालती है। उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। उम्मीद और साबित कदमी अता करती है और हमें हिम्मत और तौफीक देती है कि नहायत मुश्किल हालात के बावजूद आगे कदम मारते जाएं। हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर हम दुआ करेंगे। और मेरी इल्तिमास है बेटे जुनेद से कि वो आएगा और आज दुआ में रहनुमाई करेगा और आज के कलाम के लिए, आज की इबादत के लिए, चैप्टर 15वें के कंप्लीट होने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इबार रबा लका शदा रबा रका शंदर रबरा अलीशा रुखसाना के लिए दुआ करते, अलीशा के लिए बरकत चाहते हैं। इबार रबा लका शंदर उन पर सलाम की जिंदगी, इबार रबा लका शदा तूने हमारी जिंदगी में बख्शी खुदा कि सुबह सवेरे उठ तेरे हजूर में तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके खुदावंद, तुझे पुकार सके, तुझे बाप कह सके खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, तेरे फजल के लिए, तेरे नाम के लिए खुदावंद। खुदा तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है, सुबह सवेरे अपने हजूर में लाता है खुदावंद, ताकि तेरी मीठी आवाज को सुन सके खुदावंद, तेरी मीठी बातों को अपनी जिंदगियों में ले सके खुदावंद। मैं तेरा शुक्र खुदावन तेरे बंदा आज के कलाम के खुदा ये जो बीज बोया गया है तेरा फजल तेरा सवेरे खुदावन खुदा इस बीज के वसीला प्यार करता है हमारी जिंदगियों में खैर तौर से काम करता है। एवेंजलिस्ट जावेद नसीब पर तेरी बरकत आए, हमारी जिंदगियां बदले खुदा, हम खैर तौर से तुझे जान ब्लेस तू हमारा जलाल का बादशाह है खुदा, तूने हमारी खातिर अपनी
جان دے دی خدا خدا تاکہ خداوند خدا ہم اس زمین پر رہ کر تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے تیرے نام کی جے جے کار کر سکے خداوند خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو نے اپنی شریر کو شرمندہ کیا تو نے خداوند خدا تو نے فتح پائی ہے خدا اپنی شریر شرمندہ ہوا ہے خداوند خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا او خداوند خدا اس کے کلام کے لیے خدا جو صبح سویرے بویا گیا خدا جتنی زندگیوں نے خداوند خدا اس کلام کو سنا ہے خداوند خدا سیکھا ہے خداوند خدا وہ اپنی زندگیوں میں لیا ہے خداوند خدا وہ زندگیاں خداوند خدا تیسری بلکہ 200 گنا پھل لائے خداوند خدا وہ تیرے نام کو جلال دینے والی ہو تیرے نام کی جے جے کار کرنے والی ہو خداوند خدا تو برکت کو نازل کر خداوند خدا تو بیداری کو بھیج خداوند خدا جو زندگیاں خداوند خدا ایمان میں آگے بڑھے خداوند خدا تیرے نام کی جے جے کار حصہ بنے خداوند خدا اس کے بچے خداوند اس کی زندگی میں نسل ابدیت میں بدل جائے خداوند جان سکے خداوند خدا ایک ہی ہے جو کنواری سے پیدا ہوا ایک ہی ہے جو مردوں میں سے جھوٹا ایک ہی ہے جو آسمان سے آئے گا اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے تو سب کچھ کرنے کی قدرت ہے اے باپ تیری میں برکت کو مانگ لیتا ہوں تیرے بندہ کے لیے خداوند جسے خداوند خدا تو استعمال کرتا ہے خداوند اپنے بندہ کو خداوند موسیٰ پر تیری برکت آئے موسیٰ کے گھرانے پر بیوی بچوں پر برکت آئے خداوند تیری انجیل کا کام کر سکے تیری انجیل کا کام ہو خداوند اس زمین پر رہ کر خداوند لوگ تجھے جان سکے لوگ تجھے پکار سکے خداوند لوگ تیرے نام تیرے آگے جھکنے والے ہوں خداوند تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خداوند میں تیری برکت کو مانگتا ہوں خداوند تیرا اطمینان ہے خداوند تیری برکت ہے خداوند جتنی زندگیاں خداوند تیرے حضور میں آئی ہیں خداوند جتنی زندگیاں خداوند تیرے حضور میں آن لائن ہیں خداوند ایک ایک زندگی کو چھو خداوند تیرے نام میں نام برکت ہے خداوند تاکہ خداوند خدا کے باعث ان کے گھرانوں میں نجات کا کام ہو ان کے خاندانوں میں کام ہو تجھے جان سکے خداوند خدا تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خداوند میں تیری برکت کو مانگتا خداوند خدا تیرا رحم ہے خدا خدا جو لوگ بیمار ہیں خداوند خدا انہیں شفا دے خداوند انہیں بیماری کے بستر سے اٹھا خداوند تاکہ خداوند خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خداوند خدا میں تیری برکت مانگتا خداوند پاک کر خرم شہزاد پر برکت آئے خداوند عظیم اللہ پر برکت آئے خداوند رحم کر لورین بابر پر برکت آئے خداوند انہیں روزگار دے خداوند یس لورڈ ان کے گھرانوں پر لورین بابر کے خداوند عظیم اللہ کے گھرانے پر لٹانے والے ہو خداوند خدا ان کی زندگیوں پر روح کچھ کی حضوری آ کر ٹھہر تو سب کچھ کرنے کی عجیب فضل خداوند انہیں تو پاک کر برکت یس لورڈ زائدہ سنیل پر برکت آئے خداوند یس لورڈ یس لورڈ یس لورڈ ہیلیلویا گلوری 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 ایک ہی ہے جو کنواری سے پیدا ہوا ایک ہی ہے جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ایک ہی ہے جو گناہ کا کفارہ بنا ایک ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ایک ہی ہے جو زندہ آسمان پر گیا اور ایک ہی ہے مردوں میں سے پلوٹا بنا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ ایک ہی ہے جو جس کی امید آسمان سے آنے کی ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ابدیت میں شامل ہوگا ہیلیلویا آئیں خداوند کے سکائی دعا میں شامل ہوں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے